السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ مکہ میں آپ علیہ السلام نے جو نہیں کیا اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ صحابہ کو جو ہے وہ دوسرے شہر دعوت کے لیے نہیں بھیجا، تو اس میں جو میں نے سیرہ میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو تو یثرب بھیجا تھا جب وہ مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، اور ان کی دعوت سے سعد بن معاذ جو ہیں وہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، جو اوس کے قبیلے کے سردار تھے، تو اس میں تو اگزامپل ملتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہ درست پوائنٹ آپ نے کہا ہے، میں اس کی کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ سے جب پہلی دفعہ 6 لوگ مسلمان ہوئے اور آئے، اور اگلے سال وہ 11 لوگ آئے، تو انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے پاس ایک صحابی بھیجیں جو ہمیں دین سکھائیں، اور انہوں نے مدینہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہیں جس میں کچھ ایسا بھی شامل تھا کہ اگر آپ کے ذریعے مدینہ کے 2 قبیلے اکٹھے ہو گئے تو آپ سے طاقتور کوئی شخصیت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے ایک مشن کے اوپر بھیجا تھا، جن کا کام مصعب بن عمیر طلان ہو، وہاں پہ کوئی جنرل دعوت کرنے کا انداز کے بجائے ان کو ایک ٹارگیٹڈ کام دیا تھا، اور وہ ٹارگیٹڈ کام انہوں نے سعد بن عبادہ طلان ہو کے تھرو، جو ان کے رشتہ دار بنتے تھے، ان کے تھرو 2 لیڈر کو ایکسیس کیا، اور پھر ان لیڈر کے تھرو انہوں نے اوپن کیا مدینہ کی سوسائٹی کو۔ اور جب وہ اگلے سال واپس آئے تو انہوں نے 1.5 سال کے اندر وہ ٹارگیٹ گول اچیو کر کے نبی کو ایک پوری خفیہ رپورٹ جمع کی تھی، جس میں ان کو بتا دیا تھا کہ مدینہ کی سوسائٹی کیسی ہے، کون پاورفل ہیں، کون ریزسٹنس بن سکتے ہیں، کون سے قبیلے ملیں گے، یہود کیا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں ایک طرح سے وہ ایک مشن پہ گئے تھے۔ ایک ہے معاشرے میں بس دین کی باتیں کرنا، جس طرح ہمارے بہت سے دوست کرتے ہیں کہ چلیں جی ہم نکلتے ہیں، لوگوں کو نماز پہ لاتے ہیں، چلیں نکلتے ہیں، لوگوں کو کوئی دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ ایک ہے وہ وہاں طلب النصرہ کرنے گئے تھے، وہ اس کے لیے گراؤنڈ ہموار کرتی، کہ طلب النصرہ سے پہلے شرط ہے کہ معاشرے کے اندر اسلام کو قبول کرنے کے لیے ایک ریزنیبل میس موجود ہو جو اس کو سپورٹ کر سکے۔ تو وہ وہاں پہ اس ریزنیبل میس کو بنانے گئے تھے، اور وہ اس کے دوران ان کو طلب النصرہ بھی انہوں نے کی، اور ان کو وہ مل گئی کہ وہ قبیلوں کے سردار تیار ہو گئے۔ تو پھر آپ نے ان کو ساتھ لے کر آئے اور نبی کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت دے دی، جو بیعت بحسانیہ کہتے ہیں۔ سو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک کسی جگہ پہ لوگوں کو صرف اسلام کی باتیں بتا کر نماز روزہ سکھانا نہیں تھا، اٹ واز اے ٹارگیٹڈ موو aimed with a specific political objective resulting into Nusra and establishment of the state. So it was not general. ہمیں پھر یہ دعوت دینے والی 2 مثالیں ملتی ہیں مدینہ کے اندر، جب بیر معونہ اور رجی کے واقعوں میں کچھ قبیلے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ بندے بھیج دیں جو ہمیں دین سکھائیں، اور انہوں نے دونوں کیسز میں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، جس پہ آپ نے ان کو قنوت نازلہ نازل کی تھی۔ ہمیں دعوت کے لیے ٹوٹل یہ 3 واقعات ملتے ہیں، ایک مصعب بن عمیر والا، ایک صحابی ہیں جو کہ پہلے مسلمانوں کے واپس اپنے قبیلے چلے گئے تو اپنے نیچرل قبیلے جا کے انہوں نے دعوت رکھی، اور مدینہ کے اندر ہمیں بیرمون اور رجی کا واقعہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ بھی کسی صحابی کی اگر قبر موجود ہے تو اس کی وجہ یا تجارت ہے یا جہاد ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایک نئے ملک میں جا کے ہم دعوت کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی جگہ نظر نہیں آتی، ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ہر جگہ جہاد کے ذریعے گئے، تو وہ جہاد کے دوران شہید ہو کے وہاں پہ ان کی قبر ہے، یا وہ تجارت کے لیے گئے اور تجارت کرتے کرتے وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر افغانستان میں یا پشاور میں یا فلاں جگہ پہ یا کراچی میں کہیں موجود ہے، تو صرف کسی تابعی کی یا تبع تابعی کی قبر موجود ہے، تو صرف اس وجہ سے ہے۔ ہمیں اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ ایک نئے علاقے میں، ان علاقے میں جہاں اسلام قائم بھی نہیں ہوا، وہ دعوت کرنے چلے گئے۔ تو وی ڈونٹ سی اینی پریکٹیکل ایگزامپل ان دس کیس۔